بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی ازواج کی رضا کی تلاش میں ہیں؟ اور اللہ عز و جل تو سب سے بڑھ کر بخشنے والے اور سب سے بڑھ کر مہربان ہیں۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی پہلی آیت مبارکہ۔ سورہ التحریم قرآن مجید فرقان حمید میں ترتیب کے اعتبار سے یہ 66ویں نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں، یعنی اس کا نمبر 107 ہے۔ گویا کہ اس کے اندر نازل ہونے والے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ اس کے شان نزول میں کئی ایک باتیں مفسرین نے صحیح احادیث کی روشنی میں ذکر کی ہیں، جن میں ایک واقعہ تو بڑا معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چونکہ آپ کا معمول تھا آپ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین ان کے درمیان عدل کے تقاضوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باندھ رکھی تھی۔ گویا کہ شریعت کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان پہ عمل کرنا اتنا ہی لازم اور ضروری تھا جتنا ایک عام مسلمان اور مومن کے لیے ہے۔ اور اس سلسلہ میں پھر آپ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ روزانہ اپنی تمام ازواج کے پاس کچھ دیر کے لیے جایا کرتے تھے، ان کی ضروریات کا پتہ کرنے کے لیے، ان کے حال احوال کو دریافت کرنے کے لیے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان کے گھر کے کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کے لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا۔ بلکہ نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی تمام ازواج کے گھر میں وہ جایا کرتے تھے، اور پھر آخر میں آپ اپنی اس بیوی کے گھر میں چلے جاتے
جن کے پاس آپ نے ٹھہرنا ہوتا تھا اور ان کی باری طے شدہ شیڈول کے مطابق جو ہے وہ متعین ہوتی تھی. اور اس دوران سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک بات محسوس کی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، آپ ان کے پاس کچھ زیادہ دیر کے لیے ٹھہرے. ہمارے پاس شاید کچھ کم وقت جو ہے وہ آپ ٹھہرتے ہیں جو روزانہ کے معمولات، اور کچھ آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ہم آپ سے کچھ بات کریں گے کہ آپ جب ہمارے پاس آئیں تو میں بھی یہ کہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر ایک بوٹی ہے، اس کی جو ہے وہ بو آ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے اس کی مہک، اور آپ نے بھی یہی بات کہنی ہے. دونوں ازواج نے یہ مشاورت کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حفصہ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اب دونوں ازواج نے یہی بات کر دی ایک ہی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ہی زیادہ نفیس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا آنا جانا ہوتا تھا. اس لیے طہارت اور پاکیزگی، صفائی، خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہت ہی زیادہ محتاط ہوتے تھے. اور اب جو ہے جب آپ نے یہ بات سنی، آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے شہد پی کر آیا اور ممکن ہے وہ شہد کی مکھیاں وہ کبھی اس مغافیر کے پھول سے انہوں نے جو ہے وہ شہد لیا ہو اور اب اس کی مہک جو ہے وہ شہد میں آ رہی ہے. کیونکہ شہد جس بھی موسم کا ہوتا ہے اس کی تاثیر، اس کے اثرات، اس کا رنگ، اس کے ذائقے میں فرق ہوتا ہے. سردیوں کا، گرمیوں کا، موسم بہار کا، اور پھر جس علاقے کے اندر جو پودے ہوتے ہیں، جو پھول ہوتے ہیں، ان پھولوں کی تاثیر، ان کی خوشبو، اگر بہت ہی ڈیپلی جا کے آپ اس کا تجزیہ کریں گے آپ کو جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا. بلکہ ہمارے ہاں بھی آج کل آپ حکماء کے پاس جائیں، اطباء کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتلا دیتے ہیں جی یہ بیری کا شہد ہے، جی یہ فلاں کا شہد ہے، یہ فلاں کا شہد ہے. یعنی جس علاقے کے اندر جو چیز زیادہ ہوتی ہے اب اس کے اثرات جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے سوچا کہ ممکن ہے ایسا ہو کہ جہاں پہ یہ شہد کا چھتا تھا اب وہاں پہ یہ جو مغفیر بوٹی ہے جس کے بارے میں یہ دونوں میری بیویاں کہہ رہی ہیں، ان مکھیوں نے اس بوٹی کا پھول جو ہے اس سے شہد جو ہے وہ اکٹھا کیا اور ممکن ہے اس کی مہک آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت نفیس طبیعت کے مالک ہیں، آپ نے وہیں پہ قسم اٹھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب شہد کی مکھیاں وہ ہمارے فرما بردار تو نہیں ہے کہ آپ نے اسی پھول سے لینا ہے، آپ نے اسی سے لینا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے اور وہ کام کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں شہد نہیں استعمال کروں گا، اور ساتھ ہی اپنی بیویوں سے کہہ دیا چونکہ یہ معاملہ ہے کہ میں نے صرف اپنے اوپر نفاست کی وجہ سے شہد کو حرام قرار دیا ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. امت مسلمہ میں سے کسی کو نہیں بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے شہد اپنے اوپر جو ہے وہ حرام کر دیا تھا۔ اب جب یہ بات ہوئی، اس سے کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہ میری بیویوں نے آپس میں پلاننگ کی ہے اور مجھے یہ بات کر رہی ہیں، ایسی بات کوئی نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ فوراً کہہ دیتے کہ عائشہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے تو میٹنگ کی ہے میرے آنے سے پہلے، باقاعدہ پلاننگ کر کے تم نے یہ بات کی ہے، اور تمہارے دل میں تو یہ بات تھی کہ میں شاید سیدہ زینب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہرتا ہوں، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ معاملہ اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات، ازواج مطہرات صحابیات اور صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوتا کہ ہم جو پلاننگ کر رہی ہیں اس کا اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے، پھر یہ پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب قریب قریب گھر ہے، مدینہ منورہ کے اندر آپ موجود ہیں، اپنی بیویوں کے گھروں میں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے لا علم تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی محبت کی وجہ سے چند منٹ آپ کو اپنے پاس زیادہ روکنے کی وجہ سے اب اس محبت اور عقیدت میں وہ آپ کے بارے میں کیا پلاننگ کر رہی ہیں آپ کو نہیں پتا تھا، نہ صحابیات کو پتا تھا۔ تو یہی عقیدہ صحابہ کا بھی تھا، یہی عقیدہ امہات المومنین کا بھی تھا، یہی عقیدہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے، یہی عقیدہ ایک مومن مسلمان کا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اور اگر ہم سمجھے کہ نہیں جی یہ بات غلط ہے، آپ کو علم غیب تھا، تو یاد رکھیے یہ عقیدہ اللہ کے قرآن کے خلاف ہے، صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ احادیث کے جو ہے وہ پیش کردہ عقائد کے خلاف ہے۔ اب جو ہے اس کے بعد پھر کیا معاملہ ہوا اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال، اخلاق و کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔